السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں مسجد حرا بریاتو رانچی جھارکھنڈ میں بیٹھا ہوا ہوں اور الحمدللہ یہاں 4 لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں۔ جس مسجد میں میں خطابت کرتا ہوں تو یہاں الحمدللہ 4 لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ امجد بھائی بھی ہیں ماشاءاللہ جو نماز پڑھنے کے لیے یہیں آتے ہیں، اور قاری ساجد اللہ صاحب امام جامع مسجد ان کے صاحبزادے بھی بیٹھے ہیں، ابھی آرام فرما رہے ہیں، اور ہمارے اعجاز صاحب بھی ہیں۔ تو اعتکاف کے بڑے فضائل ہیں۔ حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، ایک دن کا، تو آسمان و زمین کے درمیان جتنے فاصلے ہیں اس سے 3 گنا فاصلہ کر دیا جاتا ہے جہنم کو اس شخص سے۔ اللہ اکبر! اب سوچے آسمان زمین کتنا فاصلہ ہے، اس سے 3 گنا زیادہ دوری کر دی جاتی ہے اس شخص کو جو ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعتکاف کرنے سے بغیر کیے ہوئے نیکیاں ان کو نیکیاں ملتی ہیں، یعنی وہ اعمال نہیں بھی کرتا ہے تب بھی نیکیوں میں ان کا سونا بھی عبادت۔ ہاں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ دن بھر سونا ہے، غلط معنی نہیں لینا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تھک گیا اور تھکاوٹ کی وجہ سے وہ رات کو اگر آرام بھی کیا 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ، وہ سونا بھی اس کے لیے عبادت ہے ماشاءاللہ۔ اسی طریقے سے اعتکاف کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گناہوں سے بچتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ گناہوں سے بچتا ہے۔ تو ماشاءاللہ ہمارے یہ لوگ جو ہے اعتکاف میں ہے، اور اعتکاف ایسا ہے کہ اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، کیونکہ بندوں سے تعلقات ختم ہو جاتا ہے، انسانوں سے تعلقات ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ سے تعلق جڑ جاتا ہے انسان کا۔ اور سب سے بڑی چیز ہے کہ شب قدر کی رات نصیب ہو جاتی ہے ان لوگوں کو، اور عبادت کی توفیق ہو جاتی ہے، کیونکہ مسجد کے ماحول میں رہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہاں پہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، ذکر ہوتا ہے، تو رات میں تو اسی لیے ان لوگوں کو شب قدر کی رات ملنی یقینی ہے، جو کہ اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر کی رات وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا قرآن کریم سورہ قدر میں کہ اس رات فرشتے اترتے ہیں۔ کیا اترتے ہیں؟ فرشتے۔ اور جس بندے کو دیکھتے ہیں کھڑے بیٹھے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، حدیث کے اندر ہے، تو اس کو جو ہے اللہ کے سامنے جا کر تذکرہ کرتے ہیں۔ اور پھر حدیث میں ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس شخص کو ایمان و احتساب کے ساتھ شب قدر کی رات میں کھڑے یا بیٹھے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے سابقہ گناہ 1 سال کے معاف ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ! تو اب میں تھوڑی مسجد کا نظارہ کرا دوں آپ کو کہ مسجد ماشاءاللہ کام بھی ہوا ہے پہلے سے۔ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ممبر کے پاس اس سے پہلے کام نہیں ہوا تھا، تو یہاں ماشاءاللہ کام ہو گیا ہے کمپلیٹ۔ آپ دیکھیں کتنے خوبصورت ہے۔ اچھا، تھوڑی سی لائٹ میں جلا کے دکھا دیتا ہوں۔ دیکھیں یہ جھومر بھی لگا ہے ماشاءاللہ، بہت خوبصورت۔ تو جو بھی لگائے ہیں یا جو کام کرائے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہتر بدلہ عطا فرمائے، اور دنیا آخرت میں دونوں جگہ میں بھلائی نصیب فرمائے، ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ ہمارے ذمہ دار حضرات نسیم خان صاحب، زین العابدین صاحب، مظفر بھائی گڈو مرزا صاحب، انجینئر اقبال صاحب وغیرہ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، جو خدمات کرتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، اور تعاون جو لوگ کرتے ہیں اللہ ان کو بھی بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ تو یہاں کل جو ہے ایک ختم قرآن مکمل ہونے والا ہے۔ جی ہاں، تراویح ختم نہیں ہوگی، تراویح جب تک عید الفطر کی چاند نظر نہ آئے
تب تک تراویح چلتی رہیں گی، اس لیے تراویح نہ سوچے کہ ختم ہو گئی. ایک ختم قرآن مکمل ہوگا انشاءاللہ تراویح میں. کل جو ہے آپ کا 25ویں شب ہے، 24 رمضان المبارک. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں یہاں آئے اور ہمت افزائی کرے. ہمت افزائی کا مطلب ہے امام، مؤذن، خطیب وغیرہ کو نذرانہ پورے سال کی خدمت کے اعتبار سے، تراویح کے اعتبار سے نہیں، تو تراویح کی نیت سے نہیں. تو اسی پر میں رخصت لیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.